طالب علموں کے امتحانات ہو رہے ہیں، قریب بھی ہیں، شروع بھی ہو گئے ہیں، مزید ہونے بھی ہیں، کسی کے ابھی ہونے ہیں، کسی کے دیر سے ہونے ہو رہے ہیں۔ کیسے کامیاب ہو؟ کامیابی کا معیار دو چیزیں، ایک محنت اور دوسری دعا۔ محنت پوری ہو، ایک محنت ہے اور دوسری دعا ہے۔ اور دعا یہ وظیفہ، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ دعا ہے۔ ایک اور چیز ہے، پہلے دن سے والدین نے کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ پھر والدین نے اپنے بچوں کو کہا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ پھر بچے جب والدین بنے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ پھر اس میں بہت کم ہوتے ہیں جو حلال حرام جائز ناجائز کی احتیاط کر پاتے ہیں۔ اس دن مجھے ایک صاحب ملے، آج سے کوئی غالباً 25-30 سال پہلے میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ سنا تھا، حلال آئے یا حرام آئے، جائز آئے یا ناجائز آئے، میں نے مالدار ہونا ہے۔ میں ان کے قریب بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، نماز عصر کا وقت ہوا، میں اٹھ گیا، لیکن ان کے قریب بیٹھ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ ابھی تک مالدار نہیں ہوا۔ اس نے ہر زندگی کے جائز ناجائز کی کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور وہ ابھی تک بھی اسی جذبے میں جی رہا ہے کہ جائز ہو یا ناجائز ہو میں نے مالدار ہونا ہے۔ اپنی نسلوں کے ساتھ دو چیزیں لگانی ہیں، ایک محنت اور دعا، اور پہلے دن سے اپنی نسلوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے، مانگنے پہ لگانا ہے، اللہ سے لینے پہ لگانا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں نے پہلے دن یہ سبق دیا تھا۔ بچہ جب مکتب میں جانے کے قابل ہوا تو آگے کھانا مانگا، پہلے دن اماں کھانا، کہا بیٹا اللہ سے مانگو، 2 نفل پڑھو حاجت کے، دعا مانگو کہ اللہ مجھے کھانا کھلا دے، اللہ مجھے پانی پلا دے۔ بڑے بڑے صحابہ نے، بڑے اولیاء نے اپنی نسلوں کو اللہ سے پلنے کا سبق دیا کہ اللہ پالے گا، اللہ کھلائے گا اور اللہ پلائے گا، اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے یہ زندگی کا سبق دیا۔ اب بچہ آتا تھا، اماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، آ کے اللہ سے مانگتا تھا، نفل پڑھتا، دعا مانگتا۔ اماں کہتی اللہ نے کھلایا ہے، اور کھلاتا بھی اماں بھی تو جھوٹی نہیں تھی، اماں بھی تو سچی تھی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے۔ ایک دفعہ اماں کہیں گئی، کھانا رکھنا بھول گئی، اور بچے کے مکتب سے واپس کا وقت آیا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا۔ اماں تو کہتی اللہ کھلاتا ہے، اماں تو کہتی اللہ پلاتا ہے، آج میرے اللہ نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے۔ اماں بھاگی بھاگی آئی تو بچہ کہنے لگا اماں آج تو بڑا لذیذ کھانا تھا، بڑا پر لطف کھانا تھا۔ اماں نے کہا کیسے، کہاں سے ملا؟ اماں جہاں سے روز ملتا ہے، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، میں نے آ کے اللہ سے مانگا، اور اللہ نے مجھے آج کوئی خاص مزیدار اور پر لطف کھانا کھلایا۔ نسلوں کی تربیت یہ ہوتی ہے، نسلوں کو 2 چیزیں دینی ہیں، محنت بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے۔ یاد رکھنا، اگر محنت دی اور دعا نہ دی، اللہ اس کے حبیب کا قرب نہ دیا، محمد آل محمد اصحاب محمد کا قرب نہ دیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ نسلیں خود ماں باپ کی پہچان چھوڑ جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بچوں کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا اور ان کے نمبر نہیں آ رہے تھے، میں نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی شروع کی، یا حسیبو یا حسیبو یا حسیبو، ایک تسبیح پڑھنی شروع کی، اور سارے گھر نے ایک تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یا حسیبو کی، کہا کہ نمبر آئے،
और लाजवाब आए। अमल तो छोटा सा है। मैं अक्सर ये अमल बताया करता हूं कि अगर आप अपने बच्चों की तालीमी काबिलियत चाहते हैं, उनका मेरिट बनाना चाहते हैं, तो इम्तहान से पहले 3300 दफा या हसीबो पढ़ लें, इम्तहान के बाद 3300 दफा या हसीबो पढ़ लें, और बाकी आप हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें या हसीबों की। रिजल्ट देखें, अल्लाह की रहमत का, कमाल देखें इस करीम के नाम का। और अगर मजीद कामयाबियां चाहते हैं तो फिर एक अमल देता हूं, वो उंगली पे लिखें, पुराना दिया हुआ है, उसके बहुत नताइज मिले। रब्ब यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये उंगली पे लिख लें, सिर्फ पेपर के ऊपर, कागज के पेपर के ऊपर, जिसके ऊपर कागज का पेपर जो आपके पास आया या जिस पे लिखना है, ये 3 दफा लिख दें उंगली के ऊपर। छोटी चीजें होती हैं, पर इन छोटी चीजों का जब सख्त अंधेरा हो ना, जब सख्त अंधेरा हो, एक छोटे से मोबाइल की रोशनी में बहुत कुछ नजर आ जाता है। जब सख्त अंधेरा हो, दुनिया में अंधेरा फैला हुआ है, ये मेरे कमली वाले का नूर है और मेरे हुजूर का नूर है, ये उसकी रोशनी है, और उसकी रोशनी से निजाम आलम में खैर मिलेगी और मिल रही है, बरकतें मिलेंगी और मिल रही हैं, राहतें मिलेंगी और मिल रही हैं। ये वो खैरें हैं जो चल रही हैं, ये वो बरकतें हैं जो चल रही हैं।